بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جامعہ دارالعلوم کراچی کے ایک فاضل لکھتے ہیں کہ ہمارا دورہ حدیث کا سال تھا۔ استاد محترم حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدّ ظلہم عالیہ ملائیشیا کے سفر سے واپس تشریف لائے۔ کلاس کے کچھ ساتھیوں کے بار بار درخواست پر استاد محترم نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ ملاقات کی رویداد سنائی۔ فرمایا جب ہم ملائیشیا پہنچے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فون کیا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ چونکہ میرا بھی عرصے سے ان سے ملاقات کا ارادہ تھا لیکن وقت نہیں مل سکا۔ اب کے بار بھی مصروفیت زیادہ تھی، اس لیے میں نے ان کے ہاں حاضری سے معذرت، البتہ ایک دوست کے مکان کا ایڈریس ارسال کیا کہ آپ وہاں تشریف لا سکتے ہیں تو میں بھی وہیں پہ حاضر ہو جاؤں گا۔ وقت مقررہ پر ہم اس مکان پر پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ابتدائی ملاقات میں نے ان کے ساتھ ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا کہ ہندوستانی حکومت نے ان کی شہریت ختم کر دی۔ انہی باتوں میں نے ان سے کہا کہ کھانے کے بعد میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کھانے کے بعد ہم دوسرے کمرے میں گئے۔ وہاں میں نے ان سے بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ عرصے سے میرے دل میں چند باتیں تھیں کہ آپ سے عرض کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقابل ادیان کے موضوع پر آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اس لیے اگر کوئی مجھ سے کہے کہ عیسائیت پر مجھ سے مباحثہ کرے تو میں یہی کہوں گا کہ اس موضوع پر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مباحثہ کیجیے، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی بریکٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ حالانکہ استاد جی کی ایک کتاب عیسائیت کیا ہے کافی مقبول کتاب ہے جس کو پڑھ کر کئی عیسائی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آگے حضرت کا قول نقل کرتے ہیں کہ آگے میں نے کہا کہ آپ اس لحاظ سے بھی مجھ سے بہتر ہے کہ آپ کے ہاتھ پر کئی غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اسی طرح بین الاقوامی فارم پر اسلام کی تبلیغ کرنا آپ کی بہت بڑی خدمت ہے۔ استاد جی نے فرمایا کہ جب آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں جن کے بعض باتیں درست ہو اور بعض غلط، تو پہلے درست اور اتفاقی باتوں کا تذکرہ کریں تاکہ ان کو محسوس ہو کہ آپ کو ان کی ذات سے عداوت نہیں ہے۔ لیکن چند باتیں ایسی ہیں جن میں آپ کو غلطی پر سمجھتا ہوں، میں ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان باتوں سے پہلے آپ یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی بندہ اپنے متعلقہ میدان سے باہر قدم رکھتا ہے جس میدان میں ان کو مہارت نہ ہو بلکہ وہ اس کے تخصیصی موضوع سے باہر ہو، تو اس میدان میں قدم رکھنے سے انسان ٹھوکریں کھاتا ہے اور ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں جس کے بسبب علماء عصر ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اپنی تقریر و تحریر میں لوگوں کو ان غلطیوں کی نشاندہی کراتے ہیں۔ انجام کار یہ شخص رفتہ رفتہ مٹ کر قصہ پارینہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ کوئی ایسا قدم مت اٹھائیے کہ جس کے سبب جمہور علماء آپ کے خلاف ہو جائے، ورنہ آپ کا جو اصل میدان اور کام ہے وہ بھی متاثر ہو کر ختم ہو جائے گا۔ استاد جی نے اس دوران برصغیر کے کئی منحرف سوچ رکھنے والے مذہبی اسکالرز کا تذکرہ فرمایا کہ اپنے میدان سے نکل کر انہوں نے کتنی غلطیاں کی اور انجام کیا ہوا۔ فرمایا میں نے ان سے کہا کہ فقہ آپ کا اصل میدان نہیں، آپ نے جب فقہی مسائل چھیڑے تو آپ سے کئی غلطیاں سرزد ہوئی جس کی بنا پر جمہور علماء نے آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے آپ سے اختلافات کا اظہار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کی نظر میں آپ کی شخصیت متنازع بن گئی۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ تقابل ادیان پر اپنا کام جاری رکھیے اور جس موضوع پہ عبور نہ ہو اس کو موضوع سخن مت بنائیے۔ استاد جی نے فرمایا میں نے مناظرانہ انداز میں ان سے بات نہیں کی بلکہ خیر خانہ انداز اور نیت سے ان سے بات کی، تو ان پر اتنا اثر ہوا کہ مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ میں نے تو آپ کے بارے میں بھی کچھ نامناسب باتیں کی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اپنی ذات کے بارے میں آپ سے نالاں نہیں ہوں۔ وہاں انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے رابطہ نمبر لے کر وقتاً فوقتاً رابطہ کرتے رہے۔ اگلے روز ایک مسجد میں ہم نے جمعہ پڑھایا۔ جب باہر نکلے تو مسجد کے سامنے ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیسے پہنچے؟ فرمایا بس ویسے ہی آپ سے ملاقات کا دل کرتا رہا اس لیے آیا ہوں۔ استاد جی نے فرمایا جب میری واپسی تھی تو دیکھا کہ ایئرپورٹ پر بھی کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے اور یہی کہا کہ جی چاہا کہ آپ سے آخری ملاقات بھی ہو جائے۔ فرمایا اب بھی ان کا پیغام آتا رہتا ہے۔ تحریر لکھنے والے فاضل صاحب آخر میں لکھتے ہیں اس مکالمے کو اس لیے یہاں شیئر کر رہا ہوں کہ شاید آج کل کی نفرت زدہ فضاؤں میں اس مکالمے سے کسی کو محبت کی خوشبو ملے اور بات کرنے کا سلیقہ آئے۔ مکالمے کو میں نے اپنے الفاظ اور اپنی یادداشت سے لکھا ہے، کمی بیشی کا معترف